اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی بک میں حصہ نثر میں اپنے 8ویں باب نامدیو مالی کی ریڈنگ کریں گے اور اس کا خلاصہ یاد کریں گے۔ اسٹوڈنٹس آپ نے خلاصہ اسی طرح یاد کرنا ہے جیسے آپ کو پہلے پیٹرن بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن میں ہم 2 چیزیں لکھتے ہیں، مصنف کا نام اور سبق کا نام۔ تو ہمارا جو سبق ہے اس کا نام نامدیو مالی ہے اور جو ہمارے مصنف ہیں وہ ہیں مولوی عبدالحق۔ تو اس سبق میں نامدیو مالی میں مولوی عبدالحق کیا بیان کرتے ہیں؟ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں نامور لوگوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے عام افراد کے متعلق بھی لکھا ہے۔ یہ سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قدرت نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اس صلاحیت کو درجہ مکمل تک پہنچانے اور نیکی اور بڑائی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے جہاں دوسرے لوگوں کی صفات بیان کی ہیں وہاں عام لوگوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اس تحریر کا مرکزی کردار ایک مالی ہے۔ نامدیو دکن میں رابعہ دورانی کے مقبرے کے باغ کا مالی تھا۔ ذات کا ڈھیر تھا جو ایک نیچ ذات سمجھی جاتی تھی۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کے میراث نہیں ہوتے، یہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے نہ دے۔ مصنف لکھتا ہے کہ جس باغ میں نامدیو بطور مالی کام کرتا تھا وہ میری نگرانی میں تھا۔ میرا مکان بھی اسی باغ کے احاطے میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے باغ لگانے کا کام نامدیو کے ذمہ لگا دیا تھا۔ میرے مکان کی ایک کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی اور مجھے وہاں سے باغ صاف نظر آتا تھا۔ میں لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر باغ کی طرف دیکھتا تو نامدیو کو اپنے کام میں مگن اور مصروف پاتا۔ کبھی وہ پودے کا تھاملا صاف کر رہا ہوتا تو کبھی اس کو پانی دینے میں مصروف ہوتا۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں لگا رہتا۔ مجھے اس سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ کبھی میں اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگتا لیکن اسے خبر تک نہ ہوتی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، ارد گرد کی ہر چیز سے بے خبر۔ وہ دلچسپی سے اپنا کام کرتا۔ کبھی میں جب فارغ ہوتا تو اکثر اس سے بیٹھ کے باتیں کرتا اور اس سے پوچھتا، لیکن کبھی بھی اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ صرف وہ اپنے پودوں اور درختوں کو دیکھتا اور اپنی اولاد کی طرح سمجھتا اور اولاد کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتا اور پرورش کرتا۔ وہ ان کی سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ پودوں کے پاس بیٹھتا، جھک جھک کر ان کو دیکھتا، یوں معلوم ہوتا کہ گویا چپکے چپکے ان سے باتیں کر رہا ہو۔ پودوں کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھ کر اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ درختوں کو توانا اور مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ کبھی کسی درخت یا پودے کو کوئی بیماری لگ جاتی تو بڑا پریشان ہو جاتا، بازار سے دوائیاں لاتا، میرے ذریعے منگواتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جس طرح کوئی ہمدرد اور نیک ڈاکٹر اپنے مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض کا خیال رکھتا ہے اور مریض کو تندرست اور توانا کرتا ہے۔ پودے کو تندرست کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا اور جب تک پودا تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے لوگ خصوصاً بچوں کا علاج کرتا تھا۔ لوگ اسے علاج کے لیے دور دور سے آتے، کسی دوسرے گاؤں میں کبھی وہ خود جاتا اور کبھی لوگ اس کے پاس آتے۔ وہ ان کے ساتھ چلا جاتا اور علاج کرتا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ وہ باغ کو آئینے کی طرح صاف رکھتا تھا۔ باغ کا داروغہ دوسرے مالیوں کو ڈانٹ پیٹ کرتا تھا لیکن نامدیو کو کبھی کچھ سننے کی نوبت نہ آئی۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، باغ پر مصیبت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور درخت
ضائع ہو گئے، جو بچ گئے وہ کمزور ہو گئے اور کملا گئے، لیکن نامدیو کا باغ ہرا بھرا رہا۔ وہ دور دور سے پانی کا ایک گھڑا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو پانی دیتا، پانی کہیں نہ کہیں سے لے آتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ ایک دفعہ میں نے اس کی بے مثال کارکردگی کی وجہ سے اسے انعام دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگزیب آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لینے کا خیال ہوا تو انہوں نے یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن کے ذمہ لگایا۔ مقبرہ رابعہ دورانیہ اور اس کے باغ، جو مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا، مدت سے ویران پڑا تھا۔ یہ جنگلی جانوروں کا ٹھکانہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے یہ باغ سرسبز شاداب نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال حاصل تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ وہ نامدیو کو مقبرے سے شاہی باغ لے گئے۔ شاہی باغ کے لیے ٹوکیو، تہران اور شام سے مالی منگوائے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی بنانا چاہتے تھے۔ وہ نامدیو کو لے گئے۔ نامدیو نے فن باغبانی کی نہ تو تعلیم حاصل کی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، صرف کام کی لگن تھی اور کام سے سچا لگاؤ تھا۔ اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں اس کا کام بہت امتیازی رہا۔ دوسرے مالی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، یہ نہ کسی سے لڑتا نہ جھگڑتا، بس اپنے کام میں مگن رہتا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور عاجزی اختیار کرنے والا انسان تھا۔ اس کی ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ اپنی طاقت کے مطابق غریبوں کی مدد کرتا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا اور کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نامدیو اپنے کام میں ایک دن اتنا مصروف تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں کا ایک گول اس پر ٹوٹ پڑا اور اتنا کاٹا کہ نامدیو اس جہاں فانی سے رخصت ہو گیا۔ وہ انسان تو انسان، جانور اور پودوں سے پیار کرنے والا انسان تھا۔ مجھے جب نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے کام بڑے ہوتے ہیں، درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے۔ اور اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا۔